بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور آج میں حاضر ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے۔ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوئی کہ جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج جو تم کہو گی میں تمہاری فرمائش پورا کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی نے کہا، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو صحابی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ پوچھنے لگا، بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ پھر بیوی نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی نے کہا، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کی بات پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی، گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا اور دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔
پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا کہ آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ تکلیف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شک ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے، اور آج کل جب ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں، ہم یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہمیں تکلیف دیتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، ہم ان پر سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں پاؤں میں درد ہوتا ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں اور ناشکری کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، اور کبھی کبھار شکایت بھی کر دیتے ہیں کہ ہماری ماں تو نہیں چاہتی کہ ہمارے پاؤں میں درد ہو، تو پھر اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں درد ہو؟ تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ غلط تو کبھی نہیں ہو سکتے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اور آپ اس وقت ذرا یہ سوچا کریں کہ چلو پاؤں میں درد ہے، لیکن اللہ نے پاؤں تو دیا ہے نا۔ ان بندوں کو دیکھیے جن کے پاس بالکل پاؤں ہی نہیں ہے، یا جن کے پاس ہے لیکن وہ شل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا، ہر حالت میں۔ اسی طرح کے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔